کیا آپ نے کبھی سوچنے کی زحمت کی ہے کہ نیپال کے اس ملک میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے آخر اس کی اصل کھیل کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں؟ اور سنیے کا ذرا، آج ہم سے اوپری سطح کی خبروں پر بات نہیں کریں گے، بلکہ اس کے گہرے اور خطرناک کنویں میں اتریں گے جہاں سے نفرت کا سارا گند نکلتا ہے۔ آخر نیپال کے جنوبی علاقوں میں، خاص طور پر مدھیش میں اور سنسری کی زمین پر خون کی گولی کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ آخر کیوں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا کہ صبح کو امن تھا اور دوپہر کو دکانیں جل گئیں؟ نہیں جناب، اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ ہے، ایک گہرا شطرنج کا کھیل ہے جس کے مہرے کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک بات بتائیے گا کہ جب سرحد کے پار بیٹھ کر کچھ انتہا پسند عناصر یہ چاہتے ہیں کہ نیپال کا امن برباد ہو جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، سسٹم کو فلاپ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو کیا وہ ہاتھ دھرے کے دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ دن رات ایک ایسا نیریٹو سیٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں جس سے عام انسان کے دل میں ایک ہی پڑوسی کے لیے نفرت بھر جاتی ہے، ہندو کے لیے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے ہندو کے لیے۔ ضرور بڑے عہدیداروں کے کردار کو دیکھیے گا جو اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ اور ان کی کابینہ 4 دن تک منہ میں انگلیاں دبا کر خاموش بیٹھی رہیں۔ کیا اس لیے کہ وہ اس سازش کا حصار کو توڑنا نہیں چاہتی تھی؟ کہ انہیں آگے سے آرڈر تھا کہ خبردار ہمارے نیریٹو کو خراب نہیں کرنا؟ اور ذرا غور کیجیے گا اس سسٹم پر جو دہلی اور پٹنہ کے اقتداری ایوانوں سے چلایا جاتا ہے۔ بھارت کا وہ ہندوتوا سسٹم جس نے اپنے ملک کی فضا کو تو پہلے ہی گندا کر دیا، زہریلا کر دیا، اب وہ نیپال کی سڑکوں کو بھی رنگین کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھ میں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ یہ جو بجرنگ دل، یہ RSS اور یہ ورلڈ فاؤنڈیشن جو ہے، یہ ایسی تنظیمیں آخر نیپال میں کیوں کام کر رہی ہیں؟ آخر کیوں اتنے متحرک ہیں؟ کیا رام چندر تیواری اور راجہ راج پہوال جیسے لوگوں کے پیچھے کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے؟ کہ یہ سب محض اتفاق ہے کہ جب بھی ہندوستان میں انتہا پسندانہ سیاست کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو نیپال کے مسلمانوں کی قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے؟ ہمیں غصہ اس بات پر آتا ہے کہ جب نیپال کا ایک غریب مسلمان اپنی محنت کی کمائی سے بنائی ہوئی دکان پر راکھ بنتے ہوئے دیکھتا ہے تو دہلی کا میڈیا اس پر جشن منا رہا ہوتا ہے کہ واہ رے واہ، دیکھو مسلمان کی دکان جل گئی۔ وہ میڈیا جو خود کو بڑا جمہوریت کا ٹھیکیدار کہتا ہے، اس نے کبھی نیپال کے ان مظلوموں کے حق کے لیے ایک لفظ نہیں بولا۔ نہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ نیپال کے ایک ہندو راشٹر کا نیچے آ جائے۔ نیپال کے اندر بھی جس طریقے سے ہندوستان میں گندگی ایک فضول چیز عام ہے، ہندو مسلمان، اس طریقے کو وہ نیپال کی سڑکوں پر رائج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب تک آپ کے پاس کراس بارڈر ہے، آپ کے پاس دباؤ ہے، آپ کیوں گھٹنے ٹیک رہے ہیں؟ آپ کے پاس آرمی نہیں ہے، آپ کے پاس پالیٹکس پاور نہیں ہے؟ کہ رابی لابیشا جیسے اپوزیشن رہنماؤں کو اس بار آواز اٹھانی پڑی کیونکہ حکمران طبقہ بزدل بن چکا تھا، وہ جنزی حکمران جن کو جنزی نے چنا تھا۔ آپ تو ایک گلوکار تھے، آپ تو ایک ریپر تھے، آپ کو اقتدار دیا، آپ کو کرسی دی، آپ کو پاور دیا اس لیے کہ آپ انصاف کریں، لیکن آپ نے اپنی حرام خوری جاری رکھی۔ جب سراہ میں شاپنگ مال کو جلایا گیا، جب سنسری کے دیوان گنج میں آگ لگائی گئی، تو کیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آگ کہاں سے لگائی جا رہی ہے؟ سب پتا تھا بھائی صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرسی بچانے کے لیے ملک کی غیرت کو گروی رکھ دیا۔ اب آپ کو کیا نہیں لگتا کہ جو سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے، وہ گھنونا کھیل کیا جاتا ہے، یہ کون کھیلتا ہے؟ کہ یہ عام نیپالی نوجوان کا ہے جس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے؟ کیا اس کے لیے یہی کام رہ گیا کہ وہ یہ ویڈیوز وائرل کرے؟ نہیں، اسے IT سیل کہا جاتا ہے، جسے ہندوتوا رول کرتا ہے، جسے RSS رول کرتی ہے، اور وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے بارڈر پار اس نیریٹو کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ میں اچانک سے فیک ویڈیوز آ جاتی ہیں جہاں پر ہندوؤں کی مقدسات کی گستاخی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ دیکھو مسلمان تو ایسے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان ایسی خندق کھودی جائے جو کبھی نہ بڑھ سکے۔ ہمیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ نیپال کے اپنے حکمران اس پر خاموش ہیں، وارفیئر کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ اس سے قاصر ہیں یا پھر وہ اس سب سازش میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اور ذرا سوچیے گا اگر نیپال کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کو تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ کیا نیپال اب کسی اور کالونی بن چکا ہے جہاں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور خمیازہ یہاں کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے؟ ہمیں زمین پر رہتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ حالات خراب نہ ہو۔ ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ حقیقت جاننے کے باوجود آنکھیں بند کر لیں گے۔ مساجد پر باقاعدہ طور پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد کے اسپیکرز کو اتارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، پھوڑا جا رہا ہے، مساجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جب قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں نا تو یہاں درد ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے۔ یہاں جب آپ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہو، مسجد پر چڑھتے ہو، اس کے میناروں سے مائک کو اتار کر پھینکتے ہو، یہ جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے اس کی فصل بہت خطرناک ہوگی۔ آج مسلمان جل رہا ہے، کل کوئی اور جلے گا، اور آخر میں یہ پورا سماج اس آگ کے نیچے بھسم ہو جائے گا۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس سب کے پیچھے جو جیو پولیٹیکل گیم کھیلا جا رہا ہے اس کو جاننا ہوگا۔ چین اور بھارت
किस तरीके से नेपाल को तबाह कर रहे हैं, किस तरीके से वो नेपाल पर गंदी नजरें जमा कर बैठे हैं, किस तरीके से नेपाल को बकरा बनाया जा रहा है, हमें इस बात पर गौर करनी होगी। और इस खेल में सबसे आसान निशाना कौन बनता है? वो गरीब मुसलमान जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, लेकिन आज उसे हर मोड़ पर, हर गली पर अपने आप को एक देशभक्त साबित करना पड़ता है। क्या एक मुसलमान होने का मतलब ये है कि वो अपने ही घर में सफाइयाँ देता फिरे कि वो तो इस घर का बंदा है? क्या उसका खून इतना सस्ता है कि कोई भी आएगा उसके अमलाक को आग लगा देगा? हम पूछते हैं सिस्टम से कि कहाँ गया वो नेपाली भाईचारा, जहाँ सब मिलकर जबल करते थे, त्यौहार मनाते थे, ईदें मनाते थे, रमज़ान मनाते थे, होली मनाते थे? क्या ये सब इंतहा पसंद तंजीमों की दीन नहीं है जो सरहद पार से आकर यहाँ नफरत की खेत कर रहे हैं? अब वो वक्त आ गया है कि हम इन नाम नहाद लीडरों के निकाब को उतार फेंकें, उनकी बातें, उनके स्टेटमेंट्स को हम उनके सामने रखें कि वोट लेने से पहले तो तुम ये बकवास करते थे और आज जब तुम वोट ले ली हो, इक़्तिदार मिल चुकी है, तो तुमने अपनी औकात दिखा दी। जब कोशिश सूबे की हुकूमत 50,000 रुपये का लॉलीपॉप देती है तो क्या उससे किसी की गोद जो उजड़ जाती है वो भर जाती है? जिसने अपनी मेहनत की पूरी पूंजी लगाकर एक कारोबार किया, उसे आप इमदाद देते हैं? ये ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। और वो मीडिया जो हर वक्त शोर मचाता है वो इस सच को कभी नहीं लाएगा सामने कि उसकी ज़ुबान बंद हो चुकी है। तो फिर सच कौन बोलेगा? हम लोग बोलेंगे, आप बोलेंगे, हर वो इंसान बोलेगा जिसका ज़मीर अभी ज़िंदा है। हमें इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ डट कर खड़ा होना होगा और दुनिया को बताना होगा कि नेपाल का मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान इस देश का अमन पसंद शहरी है। हम आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि आप इस साजिश का हिस्सा बनेंगे या इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। असल खेल इस पावर का है जो अंधेरे में बैठकर तमाशा बनकर देख रही है, या उस बुज़दिली का जो हमने अपने अंदर पाल रखी है। आज ये सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, हर उस इंसान का है जो इंसाफ पर यकीन रखता है। और सोचिएगा, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बोले तो अगली बारी किसी और की नहीं होगी, अगली बारी आपकी होगी।